अस्सलाम वालेकुम। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। मैं रोती पीटती अपने बाप के दरवाज़े पर वापस आ गई थी, जिस शख्स से मैंने बड़े अरमानों के साथ शादी की थी, जिसके साथ रुखसत होने के लिए मैं अपने बाप के ख़िलाफ़ खड़ी हुई थी। उस शख्स ने शादी की रात जो जुल्म मुझ पे ढाया था, उससे मेरा जिस्म टूट के रह गया था। कुछ ही देर बाद मेरे बाप ने दरवाज़ा खोला, मुझे देखते ही सीने से लगा लिया। मैं फूट-फूट कर रोने लगी, अपने बाप से माफ़ी मांगने लगी। अब्बा मुझे अंदर लेकर आए, कहने लगे, बेटी जो कुछ भी हुआ है शायद इसी में खुदा की मर्ज़ी हो। अब्बा की बात सुनकर मैं चौंक गई। मैंने तो उन्हें बताया ही नहीं था कि मैं दुल्हन बने रोते पीटते वापस क्यों आई हूँ। मैं हैरत से अब्बा को देख रही थी तो एकदम अब्बा के चेहरे के तासुरात बदले। फिर अब्बा कहने लगे, मुझे तुम्हारे ससुराल से फ़ोन आया था कि तुम्हारे शौहर ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है वो खुद उन लोगों ने मुझे बता दिया। अब्बा की बात सुनकर मैं फिर से रोने लगी। अब्बा से कहा कि मुझसे गलती हो गई, मैंने आपकी बात नहीं मानी, अपनी पसंद को तरजीह दी और देखें अब मेरे साथ क्या हुआ है। मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही थी और इस बात का भी एहसास हो रहा था कि अपनी मर्ज़ी करके मैंने बहुत बड़ा नुकसान उठाया है। मेरी अम्मा भी चली आई, उन्होंने भी मुझे सीने से लगा लिया, समझाने लगी कि परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अम्मा ने मुझे मेरे कमरे में पहुंचा दिया, कहने लगी कि तुम आराम करो, सुबह इस मामले में बात करेंगे। अम्मा के जाने के बाद मैं ऐसे ही बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद कहाँ आनी थी। मेरी तो पूरी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद होकर रह गई थी, और वो भी एक ऐसे शख्स के हाथों जिससे मैंने दीवानों की तरह मोहब्बत की थी। मैं और इरफान एक साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, वहीं से हमारी मोहब्बत की शुरुआत हुई थी। लेकिन जब इरफान ने रिश्ता भेजा तो अब्बा ने साफ इनकार कर दिया कि वो एक अच्छा शख्स नहीं है और मेरी उससे शादी नहीं हो सकती। लेकिन मैंने जैसे तैसे करके अब्बा को राज़ी किया, और फिर जब वो शादी की रात मेरे पास आया तो मेरे करीब बैठकर उसने बग़ौर मुझसे जायज़ा लिया और फिर कहने लगा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। इस बात में कोई शक नहीं है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितने जज्बात हैं। इस रात को लेकर मैंने कितने अरमान सजाए हैं, लेकिन आज की रात मैं बहुत मजबूर हूँ। मैं तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं बना सकता। इरफान की बात सुनकर मैं हक्का बक्का सी रह गई कि वो इस तरह सी बात क्यों कर रहा है। वो कहने लगा, शायद तुम्हारा और मेरा साथ यहीं तक था। उसकी इस बात पर तो मैं पूरी तरह ही उछल पड़ी। मैंने उससे कहा, क्या बात है, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? फिर उसने मुझे वो 3 अल्फाज सुनाए जिसे सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मैं रोती पीटती वापस अपने घर चली आई, लेकिन ये बात किस तरह मेरे जहन से निकलती कि मैंने एक ऐसे शख्स के हाथों धोखा खाया जो मेरे लिए सब कुछ था। लेकिन वहीं ये बात मुझे परेशान कर रही थी कि अगर उसे मुझे तलाक ही देनी थी तो उन्होंने मुझसे शादी क्यों की, क्यों मुझे अपना बनाया, और इस तरह अचानक तलाक देने के पीछे क्या वजह है, जबकि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। यही सोचते सोचते सुबह हो गई। फिर सुबह के वक्त मुलाजिमा ने आके बताया कि इरफान साहब आए हैं। मैं एकदम ही उठ बैठी। नफ़रत और गुस्से से मैं ड्राइंग रूम के दरवाजे पर पहुंची ताकि मैं उसका गिरबान पकड़ के उससे सवाल जवाब कर सकूं कि उसने मुझ पर यह सितम क्यों ढाया। रात को तो वो तलाक देते ही कमरे से निकल गया, मगर अब जब वो खुद चलकर यहाँ आया था तो उससे मेरे हर सवाल का जवाब देना ही होगा। लेकिन ड्राइंग रूम के दरवाजे पर पहुंचकर मैं ठटक गई, क्योंकि दरवाज़ा अंदर से लॉक था। मैंने मुलाजिमा की तरफ नज़र डाली तो वो कहने लगी कि बड़े साहब इरफान के साथ अंदर बंद हैं। मुझे यकीन था कि मेरे अब्बा ने मेरी बर्बादी का बदला ज़रूर लेना है। मेरे अब्बा मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और मेरी ये बर्बादी उनकी बर्दाश्त से यकीनन बाहर थी। मैं दरवाजे से लगकर खड़ी हो गई ताकि अंदर से आने वाली आवाज़ें सुन सकूं, लेकिन काफ़ी देर तक मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, और जब ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला तो मेरी नज़र अब्बा के चेहरे पर पड़ी।
मुझे देखकर अब्बा धीरे से मुस्कुराए और मुझे अंदर बुलाया। मैं बहुत गुस्से के आलम में अंदर दाखिल हुई, लेकिन इससे पहले कि मैं इरफान का गिरेबान पकड़ती, अब्बा ने मुझे प्यार से अपने पास बिठाया। कहने लगे, बेटी तसल्ली से मेरी बात सुनो, उसके बाद ही कोई फैसला करना। अब्बा का इतना नरम और ठंडा मिजाज देखकर मैं चौंक उठी। अब्बा को तो इस वक्त गुस्से की इंतहा भी होना चाहिए था और इरफान को धक्के मार कर बाहर निकालना चाहिए था, लेकिन अब्बा बड़े तहम्मुल और सुकून से बैठे नज़र आ रहे थे। लेकिन अचानक फिर अब्बा ने ऐसी बात कही कि जिसे सुनकर मैं दंग रह गई। अब्बा कहने लगे कि इरफान अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है। इसने जानबूझ के तुम्हें तलाक नहीं दी, इसलिए वो तुम्हें अपने साथ वापस ले जाना चाहता है। अब्बा की बात सुनकर मेरा मिजाज बिगड़ गया। मैंने सख्त लहजे में कहा कि उसने पूरे होशो हवास में मुझे तलाक दी थी, और वो भी किसी बगैर वजह के। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि उसने जानबूझ के नहीं किया? और मान भी लें कि अगर उसने जानबूझ के नहीं भी किया तो भी वो मुझे तलाक दे चुका है। अब हमारा एक होना मुमकिन नहीं है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने एक नज़र उस पर डाली, रोते हुए कहा कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया है। तुमने मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया है। शादी जैसे पाकीज़ा रिश्ते को तुमने खेल बना दिया। मेरी बात सुनकर वो मेरे कदमों में आके बैठ गया। कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। रात को मैं अपने होश में नहीं था। ऐसे लगता था कि जैसे किसी ने मुझ पर जादू कर दिया है। बस इसीलिए मैंने तुम्हें तलाक दे दी, वरना तुम जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। शायद किसी को हमारे रिश्ते से हसद हो गया था, इसीलिए हमारा घर बर्बाद हुआ है। लेकिन अभी ये बात कोई भी नहीं जानता सिवाय मेरे घर वालों के। इसलिए मैं तुम्हें इज्जत से वापस लेकर जाना चाहता हूँ। बात हमारे घर की है और घर में ही रह जाएगी, और हमारा रिश्ता बर्बाद होने से बच जाएगा। इरफान की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। उसकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। मैंने अपने अब्बा की तरफ देखा तो वो कहने लगे कि मुझे इरफान ने बताया कि कैसे वो खुद से बेकाबू हो बैठा है। मुझे इस पर यकीन है कि इसने जानबूझकर तुम पर जुल्म नहीं ढाया, इसलिए बेहतर है कि तुम इस रिश्ते को दोबारा से खामोशी से कायम करो, ताकि बदनामी से भी बच सके और तुमसे हसद करने वाले भी खाक हो जाएं। अब्बा और इरफान की बातों ने मुझे इस कदर कंफ्यूज कर दिया कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। अब्बा कहने लगे, सब मुमकिन है, बस तुम मैं जैसा कहता हूँ वैसे करो। अब्बा की बातों ने तो मुझे हैरान करके रख दिया था, क्योंकि पहले अब्बा इस शादी के लिए राज़ी नहीं थे। बार बार वो मुझे समझाते थे कि इरफान मेरे लिए ठीक नहीं है, और अब वो खुद कह रहे थे कि उसने जानबूझ के ज़्यादती नहीं की, बल्कि वो मुझे दोबारा उसके साथ भेजना चाहते थे। मैंने अब्बा से कहा कि अगर ये सब कुछ किसी की हसद या जादू का नतीजा है, तब भी मेरा इरफान के साथ वापस जाना मुमकिन ही नहीं है। आप कैसे मुझे उसके साथ वापस भेज सकते हैं? फिर अब्बा ने मुझे एक ऐसा रास्ता बताया जिसे सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मैंने इनकार में सर हिलाया और कहा, अब्बा, हलाला कोई मजाक बात नहीं है। मैं कैसे किसी और शख्स से निकाह कर लूँ? अगर उसने मुझे तलाक देने से इनकार कर दिया तो फिर क्या होगा? अब्बा कहने लगे, इसका एक आसान सा हल है कि तुम्हारा हलाला किसी बाहर वाले इंसान से ना हो, बल्कि घर में ही हो जाए। अब की बात तो मैं और भी हैरान हो गई कि अब्बा कहना ही क्या चाहते हैं। हमारे घर में तो ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ मेरा निकाह हो सके। फिर जो कुछ इरफान ने कहा वो सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। वो कहने लगा, बस वक्ती तौर पर हलाला ही करना है तो फिर क्यों ना तुम्हारे अब्बा के साथ ही तुम्हारा हलाला कर दिया जाए। मुझे लगा उसकी जहनी हालत ठीक नहीं है। पहले उसने मुझे तलाक दी और अब मुझे वो इस कदर फिजूल बात कर रहा है। मैंने अब्बा की तरफ देखा जिन्होंने इस बात पर उनका मुंह तोड़ देना चाहिए था, लेकिन अब्बा उसकी बात पर हाँ में हाँ मिलाते हुए कहने लगे, इरफान ठीक कह रहा है, बस निकाह करके तलाक ही तो देनी है,
پھر تم واپس اس کے نکاح میں چلی جانا۔ کچھ دیر تو میں نے پسو پیش سے کام لیا، پھر جب عرفان نے رو دھو کر مجھے اپنی محبت کا یقین دلایا اور ابا نے بھی مجھے سمجھایا کہ میرے لیے اس شادی کو قائم رکھنا کتنا ضروری ہے، تو میں مان گئی۔ میرے ابا نے 2 لوگوں کی موجودگی میں مجھ سے نکاح کیا، پھر خود ہی کچھ دیر میں مجھے طلاق دے دی اور میرا اور عرفان کا نکاح پڑھوا کر مجھے اس کے ساتھ بھیج دیا۔ میرا عرفان سے دوبارہ رشتہ تو جڑ گیا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ دل نہ جڑ سکا۔ جو کچھ وہ کر چکا تھا اس کے بعد دوبارہ اس کے لیے دل میں محبت جیسے جذبات پیدا ہونا ناممکن سا ہو گیا تھا۔ عرفان مجھے عزت کے ساتھ دوبارہ اپنے گھر لایا، پھر اس نے مجھ سے تعلق قائم کر لیا، لیکن اس سب میں کہیں نہ کہیں میں نے خود کو کھو دیا تھا۔ میں بالکل خاموش ہو کے رہ گئی۔ عرفان ہر طرح سے میرا خیال رکھ رہا تھا، لیکن اب مجھے ایسے لگتا تھا کہ یہ سب دکھاوا ہے۔ یہ ڈر میرے دل میں بیٹھ گیا تھا کہ یہ دوبارہ بھی میرے ساتھ وہی سب کچھ کر سکتا ہے جو کچھ پہلے یہ کر چکا ہے۔ کچھ ہی دن ہماری شادی کو گزرے تھے کہ میں نے ایک عجیب سی تبدیلی دیکھی۔ عرفان جو ایک مڈل کلاس گھر سے تھا، اس کے پاس کافی پیسہ آ گیا۔ اس نے نئی گاڑی بھی خرید لی اور پچھلے کچھ دنوں سے وہ نیا گھر لینے کی باتیں کر رہا تھا۔ اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر ایک دن وہ دفتر سے لوٹا کہنے لگا، میں نے زمین پسند کر لی ہے، بس اسے خریدنے کے لیے پیسے چاہیے۔ میں نے کہا تم پریشان نہ ہو، ہم دونوں مل کر پیسے جوڑ دیں گے، چند دنوں میں پیسے جمع ہو جائیں گے۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا، کہنے لگا اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے جب آسانی سے یہ کام ہو سکتا ہے۔ اس کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن پھر اسی رات عرفان نے اچانک سے مجھے ایک دفعہ پھر طلاق تھما دی۔ میں کمرے میں سونے کے لیے بستر سیٹ کر رہی تھی جب وہ اپنی ماں کے کمرے سے میرے پاس آیا۔ آتے ہی کہنے لگا، گلشن، میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں ہکا بکا سی اس کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے تو اس کا مزاج بالکل ٹھیک تھا، پھر اب اچانک اسے کیا ہوا؟ مجھے لگا میری ساس نے شاید اسے کوئی پٹی پڑھائی ہے۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا، ایک دفعہ پھر روتی پیٹتی اپنے مائکے چلی گئی۔ اس بار بھی دروازہ میرے باپ نے کھولا اور مجھے سینے سے لگا لیا، مجھے صبر کرنے کے لیے کہنے لگے۔ ساری رات میری روتے ہوئے گزر گئی۔ صبح ایک دفعہ پھر عرفان ہمارے گھر چلا آیا۔ ابا اس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بند ہو گیا۔ ان دونوں کے درمیان کافی دیر تک کچھ چلتا رہا۔ پھر ابا نے مجھے بلایا۔ ایک دفعہ پھر اس نے مجھ سے معافی مانگی، کہنے لگا میں بہت غصے میں تھا، پریشان تھا، مجھے زمین کے لیے پیسے چاہیے تھے، بس میں انہی مسئلوں میں اتنا الجھا ہوا تھا کہ تم پر اپنی پریشانی کی وجہ سے یہ ظلم کر بیٹھا۔ میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، نہ جانے مجھ پر ایسی کون سی چیز حاوی ہو جاتی ہے کہ میری زبان سے وہ الفاظ نکل جاتے ہیں جن کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ میرے قدموں میں آ کے بیٹھا تو میں نے دھکا دے کر پیچھے ہٹایا، کہا کہ اب دوبارہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، مجھے تم پر بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے۔ لیکن ابا نے مجھے پھر سے سمجھانا شروع کیا، کہنے لگے عورت کو گھر بسانے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ اس معاشرے میں طلاق یافتہ عورت کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، سب تمہارے ہی کردار پر کیچڑ اچھالیں گے، سب تمہیں برا بھلا کہیں گے۔ ساری زندگی باپ کی دہلیز پر بیٹھنے سے اچھا ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ سمجھوتا کر لو، ویسے بھی وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ میں نے غصے میں آ کر ابا کو دیکھا، کہا کہ آپ بھی تو کہتے تھے کہ وہ اچھا انسان نہیں ہے، اب جب مجھے اس بات پر یقین آ گیا ہے تو آپ مجھے کیوں اس کے ساتھ جانے کے لیے مجبور کرتے ہیں جبکہ وہ مجھے پھر سے طلاق دے چکا ہے؟ ابا کہنے لگے، جب میں نے تمہیں روکا تھا تب تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن اب میری مجبوری ہے، میں تمہیں اس گھر میں مزید نہیں رکھ سکتا، میں نہیں چاہتا کہ تم دنیا کے طنز اور تانوں کا شکار ہو، اس لیے ایک دفعہ پھر
میں تمہیں اس کے ساتھ واپس جانے کے لیے کہوں گا، اور اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تمہاری ماں کو چھوڑ دوں گا۔ تم اپنی ماں کے ساتھ اس گھر میں تنہا رہنا، کیونکہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں زمانے کا سامنا کر سکوں، یہ رسوائی اور ذلت برداشت کر سکوں کہ میری اکلوتی بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے۔ ابا نے بالکل عجیب سی بات کہہ دی۔ وہ اپنے اور اماں کے رشتے کو درمیان میں لے آئے اور میں ہکا بکا سی رہ گئی۔ ابا نے مجھے اس قدر مجبور کیا کہ مجھے ایک دفعہ پھر عرفان کے ساتھ رشتہ جوڑنا پڑا اور پھر اس کے گھر پہنچ گئی، لیکن اس کے لیے مجھے پھر اپنے باپ کے ساتھ حلالہ کرنا پڑا، اور یہ وہ بات تھی جس نے مجھے شرم سے زمین میں گڑنے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ مجھے لگتا تھا میں کبھی خود کو آئینے میں نہیں دیکھ سکتی ہوں، اپنی ماں سے نظر نہیں ملا سکوں گی، میں کیسے اپنی ماں کے شوہر کے ساتھ ہی حلالہ کرتی ہوں۔ لیکن حیرت مجھے اس بات پر تھی کہ ان سب باتوں پر میری ماں کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ بھی میرے باپ کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی اور مجھے سمجھا رہی تھی کہ میرے لیے یہ رشتہ سنبھالنا کتنا ضروری ہے، جبکہ مجھے یہ لگتا تھا کہ میں اگر اس سے الگ ہو جاؤں تو میری زندگی برباد نہیں ہوگی۔ میں ایک پڑھی لکھی اور قابل لڑکی اور خوبصورت لڑکی تھی، مجھے تو کوئی بھی شخص مل سکتا تھا۔ میں ایک بار پھر عرفان کے ساتھ اپنے مردہ رشتے کو جینے کی کوشش کر رہی تھی، اور عرفان کی تو کوئی خوشی ہی الگ تھی، کیونکہ وہ زمین خرید چکا تھا اور اب اس پر کنسٹرکشن شروع ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے پاس یہ پیسہ آیا کہاں سے تھا۔ اگر وہ اس پیسے کے لیے اتنا پریشان تھا کہ اس نے دباؤ میں آ کر مجھے طلاق دے دی، تو پھر میرے واپس آتے ہی اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ اس کے بدلتے ہوئے حالات میرے سامنے تھے، لیکن ایسا کوئی ذریعہ میرے سامنے نہیں تھا۔ آج اس کی وجہ سے اس کے حالات بدل رہے تھے، یہ بات مجھے پریشان کر رہی تھی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ میرا شوہر کوئی غیر قانونی یا ناجائز کام کر رہا ہے، کیونکہ حق حلال کی کمائی سے کوئی بھی انسان اتنی جلدی ترقی کی سیڑھیاں نہیں چڑھتا جتنی جلدی میرے شوہر نے عروج حاصل کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں ہر وقت پریشان سی رہتی تھی، کبھی کبھی تو مجھے اس قدر رونا آتا کہ میں سارا دن گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کر آنسو بہاتی رہتی تھی، لیکن اس کو میری حالت کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس اپنی ترقی کو انجوائے کر رہا تھا، سارا وقت اپنے گھر کی کنسٹرکشن میں مصروف رہتا، کہتا وہ رکھوں گا، یہ بناؤں گا، بہن کی شادی دھوم دھام سے مناؤں گا، اماں کو لے کر عمرے پہ جاؤں گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے اپنے منصوبے تھے جس سے میرا ہونا یا نہ ہونا غیر ضروری تھا۔ ایک دن کے لیے میں اکتا گئی اس ماحول سے، اور پھر میں شاپنگ کرنے کے لیے گھر سے نکل گئی اور بے مقصد یہاں وہاں گھومنے پھرنے لگی۔ ایسے ہی ایک شاپنگ مال میں داخل ہو کر مجھے میری پھوپھو نظر آئی، جن سے میرا کبھی واسطہ ہی نہیں پڑا تھا۔ ایک دو دفعہ وہ ہمارے دروازے پہ آئی تھی، لیکن نہ جانے ان کے اور ابا کے درمیان ایسی کون سی بات ہوئی کہ ابا نے انہیں دروازے سے ہی بھگا دیا تھا۔ ابا کا کہنا تھا کہ وہ لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں، اس لیے ابا انہیں ہمارے گھر سے دور رکھتے ہیں۔ ابا کی بات یاد آتے ہی میں نے پھوپھو کو دیکھ کر راستہ بدلنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے مجھے آواز دے کر روک لیا اور کہا کہ میری بیٹی میری بات سنو، تم کیسی ہو؟ وہ ایک دم میرے گلے لگ گئی، ان کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے، وہ میری خیر خیریت پوچھنے لگی۔ میں پھوپھو سے مل کر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شاید مجھے کسی سہارے کی تلاش تھی، کوئی ایسا شخص جس سے میں اپنے دل کی پریشانی، اپنی حالت بیان کر سکوں، اور ایسے میں پھوپھو کا ملنا اور میرے لیے جذباتی ہونا میرے دل کو کھول کے رکھ دیا۔ میں نے پھوپھو کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہر بات بتا دی، شروع سے آخر تک ساری بات، اور سب کچھ سن کر پھوپھو کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کہنے لگی میں اس ظالم انسان سے تمہیں بچانا چاہتی تھی، اسی لیے بار بار تمہارے دروازے پہ آتی تھی۔
لیکن وہ شخص مجھے ہمیشہ بھگا دیتا تھا۔ تمہارا باپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ تمہیں اس کے ساتھ رکھا جائے، لیکن تمہاری ماں نے زبردستی تمہیں ہم سے چھینا اور تمہاری زندگی برباد کر دی۔ پھپھو کی بات سن کر میں نے نا سمجھی سے ان کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگی، تمہاری ماں نے تمہارے سگے باپ سے طلاق لے لی تھی اور وہ زور زبردستی سے تمہیں اپنے ساتھ لے گئی، کیونکہ اس کا چکر تمہارے سوتیلے باپ کے ساتھ چل گیا تھا۔ تمہاری ماں کو تم میں کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی، تمہیں اس لیے اپنے ساتھ لے گئی تاکہ وہ تمہارے ذریعے تمہارے سگے باپ کی جائیداد کو حاصل کر سکے۔ ہم نے بہت دفعہ کوشش کی کہ تمہیں واپس لے لیں تاکہ تمہاری اچھی تربیت ہو سکے، تمہاری زندگی میں کوئی غم نہ آئے، لیکن تمہاری ماں نے تمہیں ہمارے حوالے ہی نہیں کیا۔ تمہارا سگا باپ ساری زندگی تمہارے لیے ایڑیاں رگڑتا رہا اور مرتے وقت بھی تمہاری محبت میں وہ اپنی ساری جائیداد تمہارے نام کر دیا۔ جب وکیل نے وصیت کے کاغذات کھولے تو پتہ چلا کہ وہ جائیداد تمہاری شادی ہونے کے بعد تمہیں ملنی تھی۔ یہ فیصلہ تمہارے باپ نے اس لیے کیا تھا تاکہ تمہاری ماں اور تمہارا سوتیلا باپ تمہاری جائیداد کو ہڑپ نہ کر لیں، لیکن ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ تمہاری سگی ماں ہو کر وہ تمہارے ساتھ ایسا کھیل کھیلے گی۔ وہ دونوں چاہتے ہی نہیں ہیں کہ تمہارا گھر بسے، تم اچھی شادی شدہ زندگی گزارو۔ یقیناً انہوں نے تمہارے شوہر کو کوئی نہ کوئی لالچ دیا ہوگا، جبھی وہ تمہارے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ پھپھو کی بات سن کر میرے قدموں کے تلے سے زمین نکلی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری سگی ماں میرے ساتھ ایسا ظلم کر سکتی ہے، اور جسے میں اپنا باپ سمجھتی آئی تھی وہ میرا باپ ہی نہیں تھا۔ پھپھو کی باتوں پر تو مجھے کبھی یقین ہوتا، کبھی میں بے یقینی کا شکار ہو جاتی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ وہ کہنے لگی کہ تم خود سچائی معلوم کرنے کی کوشش کرو، تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ میں نے پھپھو سے رخصت لی اور سیدھے اپنے اماں کے پاس پہنچ گئی۔ شاید قسمت کو مجھ پر رحم آ گیا تھا، کیونکہ میں جب اماں کے کمرے کے دروازے پر پہنچی تو وہ میرے سوتیلے باپ سے باتیں کر رہی تھی۔ کہہ رہی تھی کہ کب تک یہ طلاق اور حلالے کا چکر چلاؤ گے؟ کچھ ہی دنوں کی بات ہے، اب کے بعد تمہاری بیٹی طلاق لے کر لوٹے گی تو ملازموں کے سامنے میں یہی بات رکھوں گا کہ وہ ذہنی مریضہ ہے، اسی لیے اس کا شوہر اسے بار بار طلاق دیتا ہے اور وہ خود ہی ضد کر کے اپنے شوہر کے ساتھ لوٹ جاتی ہے۔ ملازمے کو اتنا ہی سچ بتانا ہے جتنا ہم بتانا چاہتے ہیں۔ جب یہی بات وکیل کے سامنے جائے گی تو اس کی جائیداد خود بخود تمہیں مل جائے گی، کیونکہ ہم اس سے ذہنی مریضہ ثابت کر دیں گے۔ اس کا بے وقوف شوق تو اسے کچھ ہی لاکھ میں طلاق دے دیتا ہے، اس لیے اس سے ٹھکانے لگانا اتنا مشکل نہیں ہے۔ اب کی بار وہ لوٹے گی تو ہم اسے واپس نہیں بھیجیں گے، بلکہ اسے نفسیاتی مریض ثابت کریں گے، بلکہ شاید ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ وہ اس طلاق اور حلالہ کے چکر میں پہلے ہی ذہنی مریضہ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد تم اسے کمرے میں بند کر دینا، پھر قانون کے مطابق اس کی جائیداد خود بخود تمہاری ہو جائے گی۔ اگر تمہارے شوہر نے یہ شرط نہ رکھی ہوتی کہ شادی کے 1 سال بعد اسے جائیداد ملے گی تو میں پہلی ہی بار میں اسے آسانی سے سب کچھ حاصل کر لیتا، لیکن تمہارے شوہر نے مرتے مرتے بھی ہمیں اس مشکل میں پھنسا دیا۔ اپنے باپ کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کی بات سچ تھی، واقعی اگر مجھے پھر سے طلاق ہوتی تو میں نفسیاتی مریضہ بن جاتی۔ میں خاموشی سے اپنے گھر سے واپس باہر نکل گئی، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں پڑھی لکھی اور سمجھدار لڑکی تھی، لیکن اس کے باوجود میں اپنے ماں باپ کو ہی نہیں سمجھ سکی، یا شاید ایک یہ اندھا اعتبار تھا کہ میں سب کچھ دیکھ کر بھی کچھ نہ دیکھ سکی۔ میں نے سیدھا پولیس اسٹیشن کی راہ لی اور اپنے شوہر اور اپنے ماں باپ کے خلاف رپورٹ درج کروا دی۔ میری پھپھو نے میرا ساتھ دیا اور پھر سب لوگ گرفتار ہو گئے۔ میری جائیداد مجھے مل گئی۔ عرفان نے مجھ سے معافی مانگنے کی کوشش کی۔ وہ کہنے لگا کہ میرے باپ نے اسے لالچ دیا تھا کہ وہ جب مجھے طلاق دے گا تب میرا باپ اسے 25 لاکھ روپیہ دے گا، اس لیے وہ ان کی باتوں میں آ گیا تھا، لیکن اب میں اسے معاف نہیں کر سکتی تھی۔
اس نے 25 لاکھ کے بدلے میں میری زندگی خراب کرنی چاہی۔ میں نے نئے سرے سے اپنی زندگی کی شروعات کی اور اپنے باپ کی جائیداد سے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر لیا۔ اس حادثے نے رشتوں پر سے اعتبار ہی ختم کر دیا تھا۔ میں اب دوبارہ شادی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں ساری زندگی تنہا رہنا چاہتی ہوں۔ آپ لوگ بتائیں، کیا میرا یہ فیصلہ ٹھیک ہے؟ کیا مجھے دوبارہ شادی کرنی چاہیے یا پھر ساری زندگی ایسے ہی تنہا رہنی چاہیے؟ اللہ حافظ۔